السلام علیکم سعید ماما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سعید ماما، ہمیں نہایت دکھ ہوا ہے یہ سن کر اس واقعے سے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ دکھ کے مقام پہ کھڑے ہو، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں تفصیل بتا سکتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ 17 تاریخ کا واقعہ ہے، 17/11/2021 کا۔ میں محلے میں کہیں تھا تو مجھے ایک فون آیا میرے بھتیجے کا، شاہ زیب نام ہے اس کا۔ کہاں پر ہو چاچا؟ تو میں نے کہا میں محلے میں ہوں بیٹا۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ بولا خیریت نہیں ہے، آپ آ جاؤ گھر پہ۔ میں وہاں گیا تو میرے بیٹے کے ساتھ جو ہے نا ایک اشفاق نام کا شخص ہے، وہ اس کے ساتھ ملازمت کرتا ہے، ایک جنید ہے۔ تو اس کی زبانی یہ مجھے معلوم ہوا کہ ہم لوگ کیش لینے کے لیے گئے تھے، سیلری دینی تھی مزدوروں کی۔ تو کالا بوٹ نہال ہسپتال کے ساتھ الائٹ بینک کی ایک شاخ ہے، اس سے ہم لوگوں نے 16,15,000 روپے اور کچھ رقم تھی، میرا خیال ہے 16,15,312 روپے جو مجھے اس نے بتایا۔ ہم لوگ بولا کیش لے کے واپس آ رہے تھے۔ ان کا آفس ہے ملیر نادرہ کا جو دفتر ہے نا، اس کے سامنے سلمان ٹیرس ہے، اس میں اس کا آفس ہے ان کا۔ تو بولا جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے تو یہ 3 بندے تھے، یعنی یہ اشفاق کے ساتھ میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ حافظ لوگ پہنچے تو ایک بائک آئے اور انہوں نے روکا، اور آتے ہی حافظ توقیر کو گولی ماری اور اس کے بعد بیگ چھین کے چلے گئے۔ یعنی رقم لوٹ کر چلے گئے؟ رقم لوٹ کر چلے گئے، لے گئے رقم۔ لیکن میرا ایک یہ موقف ہے کہ گولی تو تب ماری جاتی ہے کہ آگے مذمت ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ آتے پیسے مانگتے یا کچھ بھی بولتے، پھر تکرار ہوتی تو پھر اس میں گولی مارتے۔ اب آتے ہی انہوں نے گولی ماری اور اس گولی لگنے سے میرا بیٹا وہاں گر گیا، بالکل شہید ہوا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ پیسے لے کے گئے ہیں، یہ مجھے بتایا اس کے ساتھی ہے، اشفاق نام ہے اس نے۔ تو اس کے بعد میں نے بولا کہاں ہیں؟ تو بولا وہ جنید کے ساتھ ڈیڈ باڈی کو جناح ہسپتال بھیج دیا ہے اور میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں۔ تو اس کے بعد میں جناح ہسپتال چلا گیا۔ اب یہاں تک یہ تھا کہ گولی لگی ہے، اب اس میں یہ تفصیل نہیں تھی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو میں بہرحال جناح ہسپتال پہنچا، میرے محلے کے بھی بہت سارے لوگ، یہاں اچھا محلہ ہے، اچھے لوگ ہیں، اور ہمدردانہ انہوں نے میرے ساتھ رویہ اپنایا۔ جس کو پتہ چلتا گیا وہ مجھ سے پہلے پہنچے۔ جیسے میں وہاں پہنچا تو وہاں میرے محلے کے لوگ، میرے بیٹے کے دوست جو پہنچے تھے، وہ زار و فتار رو رہے تھے۔ ظاہر ہے میں سمجھ گیا کہ بیٹے میرے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میں نے پھر بھی پوچھا تو انہوں نے بولا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اتنی سی تفصیل تھی۔ اچھا سعید چاچا، کیا حافظ توقیر کی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا پھر کوئی ایسا کچھ تھا؟ نہیں، ایسی کوئی نہیں، کیونکہ یہ حافظ قرآن ہے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اور اس علاقے میں کسی سے بھی اس کی یعنی کوئی تک کے ساتھ یعنی تعاون کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں ایک بات بتاؤں، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں کسی بے گناہ کے اوپر انگلی رکھوں۔ بالکل میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ جو سچ ہے، حق ہے، اور جو حقی قاتل ہیں وہ ہماری غلط بیانی سے بالکل یا تفتیش سے ہم صحیح تعاون نہیں کریں گے، تفتیشی افسر وغیرہ سے، تو یہ کیس خراب ہوگا۔ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ بے گناہ کو چھیڑو نہیں اور گناہ گار کو چھوڑو نہیں۔ تو اگر وہ گناہ گار جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، میں ضرور چاہوں گا حکومت سے بھی اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے اور جناب SSP صاحب سے، DIG صاحب سے، اور سیاسی قائدین جو اس وقت عہدوں پر ہیں، مثال MNA آغا رفیع اللہ صاحب ہیں اور MPA محمد سلیم کلمتی صاحب ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا۔ اپوزیشن لیڈر علیم عادل شیخ صاحب ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنی ذاتی
ہمدردی میرے ساتھ کرتے ہوئے اس کیس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرائیں، اور جو بھی اس میں، اس گناہ میں، اس ظلم میں ملوث ہے تو اس کے کفر کردار تک ضرور پہنچائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو میرا بیٹا تو شہید ہو گیا، اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کی 2 جنوری کو شادی تھی، 2 جنوری کو اس کی شادی تھی۔ اب جس گھر میں خوشیوں کا سما تھا، اس گھر میں اس گھر کو انہوں نے ماتم قضا بنا دیا۔ جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ تعاون کی بات ادارے کی، تو اس وقت تک مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ البتہ نماز جنازہ میں ایم پی اے سلیم اور ایس ایچ او چودھری محمد اسلم صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ کہا تو ہے چودھری اسلم صاحب نے مجھ سے کہ میں آپ سے ملوں گا، لیکن ابھی تک انہوں نے مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہے ظلم میرے ساتھ ہوا ہے تو میں جا کے رابطہ کروں، بات تو یہی بنتی ہے نا۔ لیکن اس آپ کس محلے میں کسی سے بھی انٹرویو کرو کہ میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہاں فاتح خانی والی جگہ پہ بیٹھتا ہوں انجمن کے دفتر میں، تو رات 11-12 بجے تک ایسے تنتا بندہ رہتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھ ہی نہیں سکا۔ دوسری بات یہ کہ یہ نہیں کہ میں کارروائی نہیں کراؤں گا، یہ میں اپنے پاس حق محفوظ رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آج صبح میں عصر کی نماز کے بعد شبینہ مسجد میں جب اس سے فارغ ہوں گے تو ضرور مقصد ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے چودھری اسلم صاحب کا کہ ہمارا ساتھ امداد کریں، تعاون کریں، اور اس لیے بھی کریں کہ کسی اور ماں کی گود خالی نہ ہو، کسی اور بہنوں کا بھائی اس سے نہ بچھڑے، کسی کا بیٹا نہ بچھڑے، کسی کا شوہر نہ بچھڑے۔ باخدا میں جب آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں جب گھر گیا، یہ میرے بھائی کی بیٹی تھی، میری سکی بھتیجی ہے، میں جب گھر گیا نا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی، اور جو اس کا اس وقت آہو پکار تھی نا، آپ یقین کرو میں اپنے بیٹے سے زیادہ وہ باتیں میرے دماغ پہ نقش ہیں اور میں وہ بھول نہیں سکتا ہوں۔ اس بچی کا کیا قصور تھا جس کی یہ آس امید تھی کہ میرے ہاتھوں پہ مہندی لگے گی، میں سوا جوڑا پہن کر چچا کی بہو بنوں گی، اب اس کا کیا قصور تھا۔ اللہ آپ لوگوں کو صبر عطا فرمائے۔ تو اداروں سے ہماری درخواست ہے کہ ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں